الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی علیہ السلام علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ حضرت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا کیا انجام ہوا تھا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزائیں دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بہر بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مارا مار تھی اور جسمانی طور پر بھی قوت رکھتی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار رہتے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے اور کمزوروں پر ظلم کرتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کی راہ راست لانے پر اللہ نے حضرت صلی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صلی علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ، بکریاں، سواری کے لیے گھوڑے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے۔ ہمیں ان کی پوجا سے مت روکو، خوشحال ہیں، ہمیں ان کی پوجا سے نہ روکو، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہنے لگے، تم ہی بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے، ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں میں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صلی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد جگہ گھاس پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی بھی دہنے لگی اور دودھ بھی پینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبر کر دیا، وہ اذیت کے مارے کہلاتی رہتی۔ کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صلی علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چلنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، اگر پانی پینا چاہے اسے پانی پینے سے نہ روکو۔ اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گی۔ روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ جو تم کچھ کھاتے پیتے ہو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صلی علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔
جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو لوگ تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یوں ہی قوم سمود پوری طرح قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاج اور شام کے درمیان عبرت ناک کے نشانات چھوڑ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔